ریڈیو 18ویں صدی کی ایک شاندار ایجاد ہے، لیکن ہر شاندار چیز کے اپنے فائدے اور نقصان بھی ہوتے ہیں۔ جب مارکونی نے 1895 میں ریڈیو ایجاد کیا تو انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ان کی یہ ایجاد آنے والے وقت میں کس طرح سے پروپیگنڈا میں مددگار ثابت ہوگی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت میں کتنا اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ریڈیو برصغیر میں پہلی بار آیا تو اس کا استعمال کس طرح آرٹ اور کلچر کے کاموں کی بجائے پروپیگنڈا کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیا گیا۔ مارکونی ایک اطالوی برقی انجینئر تھے جو وائرلیس ٹیلی گرافی یعنی بغیر تار کے مواصلاتی نظام کے بانی سمجھے جاتے تھے۔ مارکونی 25 اپریل 1876 کو اٹلی کے شہر بولونیا میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی سائنسی تجربات کا شوق تھا اور انہوں نے نوجوانی میں ہی بجلی اور ریڈیو لہروں کے بارے میں تحقیق شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اٹلی میں حاصل کی اور پھر فزکس اور الیکٹریکل انجینئرنگ میں دلچسپی بڑھائی، اور آنے والے دنوں میں یہ ریڈیو کی دنیا میں انقلاب آفرین شخصیت ثابت ہوئے۔ ان کا سب سے اہم کام ریڈیو لہروں کے ذریعے پیغام رسانی کا نظام تیار کرنا تھا۔ 1895 میں انہوں نے کامیابی کے ساتھ وائرلیس سگنلز کو 1 کلومیٹر تک بھیجنے کا تجربہ کیا۔ بعد میں 1901 میں انہوں نے بحر اوقیانوس کے پار انگلینڈ سے کینیڈا تک پہلا وائرلیس پیغام بھیج کر دنیا کو حیران کر دیا۔ اس ایجاد نے ٹیلی کمیونیکیشن کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور مارکونی کی کوششوں نے وائرلیس ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1909 میں نوبل انعام برائے طبیعیات دیا گیا۔ اب ہم جانیں گے کہ برصغیر میں پہلا ریڈیو اسٹیشن کیسے آیا۔ جی ہاں، برصغیر میں پہلا ریڈیو اسٹیشن دوسری جنگ عظیم کے بعد ریڈیو کے انوینٹر مارکونی نے پشاور میں نصب کروایا اور اس کے ساتھ 30 ریڈیو سیٹس بھی پیش کیے گئے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کولکتہ، بمبئی اور کراچی جیسے بڑے شہروں کو چھوڑ کر پشاور میں ہی پہلا ریڈیو سیٹ کیوں نصب کیا گیا تھا؟ لیکن کیا یہ ریڈیو اسٹیشن اور ریڈیو سیٹس لوگوں کو اطلاعات و معلومات فراہم کرنے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے تھے، یا اس کے پیچھے جاسوسی اور پروپیگنڈا جیسے کوئی اور بھی مقاصد تھے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مارکونی برصغیر میں خود ٹرانسمیٹر نصب کرنے آئے، لیکن اس کی تصدیق کبھی ہو نہ سکی۔ ابراہیم ضیاء کے مطابق 1 جنوری 1935 کو دہلی میں ریڈیو کے قیام سے پہلے 5 کلو واٹ کا ایک ٹرانسمیٹر پشاور میں نصب کیا گیا تھا۔ لہٰذا اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ریڈیو پشاور برصغیر پاک و ہند میں قائم ہونے والا پہلا ریڈیو اسٹیشن تھا۔ اس کے بعد ایک اسٹیشن ان دنوں ہائی کورٹ کی عمارت کے ساتھ، جہاں اب سپریم کورٹ کی رجسٹری قائم ہے، وہاں قائم کیا گیا تھا۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے یہ زمین انڈین آرمی کی ملکیت تھی، جو اس وقت کے آرمی چیف نے ریڈیو اسٹیشن کے لیے آل انڈیا ریڈیو کو دی تھی، جو بعد میں ریڈیو پاکستان بنا تھا۔ لیکن یہ ریڈیو اسٹیشن آخر پشاور کیسے پہنچا؟ اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1931 سے، جب برصغیر کے شمال مغربی سرحدی صوبے سے تعلق رکھنے والے سیاستدان صاحبزادہ عبد القیوم گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے برطانیہ کے دورے پر گئے، اور وہاں ان کی ملاقات ریڈیو کے موجد مارکونی سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ خان قیوم نے مارکونی سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایک ریڈیو اسٹیشن ان کے علاقے میں نصب کیا جائے، جسے مارکونی نے خوشی خوشی تسلیم کر لیا۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ صاحبزادہ عبد القیوم خان کون تھے؟ صاحبزادہ عبد القیوم خان ایک برطانوی ہندوستانی انتظامی افسر اور سیاستدان تھے۔ وہ 1887 میں نائب تحصیلدار مقرر ہوئے اور بعد ازاں مختلف انتظامی عہدوں پر فائز رہے، بشمول چیف پولیٹیکل ایجنٹ ہزارہ، اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ خیبر اور خیبر ایجنسی میں ایجنسی کا انتظامی سربراہ۔ 1888 میں انہوں نے بلیک ماؤنٹین مہم میں حصہ لیا، جو ہزارہ کے بعض قبائل کے خلاف برطانوی فوجی کارروائی تھی۔ 1893 میں انہوں نے برطانوی نمائندے سر ہنری مورٹیمر ڈورنڈ کے ساتھ ڈورنڈ لائن معاہدے کے مذاکرات میں حصہ لیا، جس نے برطانوی ہندوستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کا تعین کیا۔ 1919 تک وہ برطانوی حکومت کے مختلف سیاسی و انتظامی عہدوں پر کام کرتے رہے۔ بعض تاریخ دان انہیں برطانوی سامراجیت کا ترجمان قرار دیتے ہیں۔ 1937 میں وہ خیبر پختونخوا کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن 6 ماہ بعد کانگریس کی مخالفت کے باعث عدم اعتماد کی تحریک سے انہیں ہٹا دیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی جماعت یونائیٹڈ مسلم نیشنل پارٹی کے اکثر ارکان آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ تقسیم سے پہلے کانگریس برٹش کو بہت ٹف ٹائم دے رہی تھی
اور خیبر پختونخوا میں بھی باچا خان کی جماعت خدائی خدمتگار کی جڑیں عوام میں پھیلی ہوئی تھیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی برٹش راج کے خلاف بہت بڑی تحریک آزادی کی قیادت باچا خان کر رہے تھے۔ باچا خان کی قیادت میں ساری پختون قوم متحد تھی اور یہاں پر انگریزوں کی عوام میں مقبولیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور کانگریس اور باچا خان کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزوں نے اپنے فلسفہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کرتے ہوئے عبدالقیوم خان کو آگے بڑھایا تاکہ وہ مسلمانوں کو کانگریس سے دور کر سکیں، جس کے لیے انہیں ایک پروپیگنڈا مشین چاہیے تھی، اور ریڈیو اپنے وقت کا بہت بڑا پروپیگنڈا مشین اسٹیبلش ہو چکا تھا۔ عبدالقیوم خان اور ان کی پارٹی یونائیٹڈ مسلم نیشنل پارٹی نے مذہب کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کانگریس کے خلاف مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ابھارا، اور اپنے چیف منسٹر بننے کے بعد بھی ریڈیو اسٹیشن سے ایسے پروگرام کیے گئے جن میں مذہب کا عنصر نمایاں تھا، اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے پروپیگنڈا کے لیے ایک دوسرا ریڈیو قائم کر لیا جس پر برِ صغیر کی تقسیم کے حق میں پروگرام کیے جاتے تھے۔ لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب برِ صغیر کی سیاسی تاریخ میں مذہب کارڈ پہلی دفعہ استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ 1965 کے صدارتی انتخابات میں بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے آئے عامر صدر محمد ایوب خان نے مادر ملت فاطمہ جناح کے خلاف صدارتی الیکشن لڑنے کی وجہ سے ایسا ہی مذہب کارڈ استعمال کیا تھا۔ علماء سے فتویٰ لیا گیا تھا کہ ایک اسلامی مملکت کے لیے عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ مذہب کارڈ کی ٹرک کو پاکستانی سیاست کی تاریخ میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ دوسری دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور کچھ سیاستدانوں نے مل کر محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے کمپین کرنے پر علماء کرام سے ایسے ہی فتاوی جات لیے تھے کہ اسلامی مملکت کے لیے عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ غرض کے اپنے سیاسی حریف کو شکست دینے کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ مذہب کا بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ان کی حکومت کے جانے کے بعد ڈاکٹر عبدالغفار صاحب صوبے کے چیف منسٹر بنے، جن کا تعلق کانگریس سے تھا، جو کہ برِ صغیر کی مذہبی بنیادوں پر تقسیم کے خلاف تھے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمانوں کے سرکردہ مذہبی رہنما تھے، بشمول مولانا مودودی، عبدالکلام آزاد، سید عطا اللہ شاہ بخاری، یہ سب کے سب تقسیم کے خلاف تھے، کیونکہ اسلام کو بنیاد بنا کر کبھی بھی سرحدوں کی تقسیم نہیں کی گئی، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ خود بخود انسانیت میں پھیلتا ہے۔ اگر برِ صغیر کے سارے مسلمان ایک چھوٹے سے حصے میں بس جاتے ہیں تو باقی برِ صغیر میں دین اسلام کی اشاعت کیسے ہوگی؟ اور ہندوستان کی تقسیم نفرت کے ایسے بیج بو دے گی جس کی فصل آنے والی نسلوں کو کاٹنا پڑے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب ریڈیو پاکستان اسٹیشن نصب ہونے کے بعد اب ریڈیو سیٹس ایسی جگہ پر نصب کیے جائیں جہاں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ آمد و رفت ہو، کیونکہ ماضی میں پشاور اور پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں حجروں کا رواج تھا اور خان خوانین کے حجرے بہت مقبول تھے۔ صرف پشاور میں ارباب خاندان کے حجروں کی تعداد 100 کے قریب تھی، اور یہ حجرے پشاور چھاونی کے علاقے سے لے کر جمرود تک قائم تھے۔ جب 30 ریڈیو سیٹس پشاور آئے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ان کو نصب کدھر کیا جائے۔ چونکہ حجروں میں اٹھک بیٹھک بہت زیادہ تھی تو ان سیٹس کو ان حجروں میں نصب کیا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پشاور میں ریڈیو اسٹیشن اسٹریٹجک بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد اس وقت لوگوں تک حکومت کی آواز پہنچانا تھا۔ ریڈیو پاکستان کے کچھ عہدیداران نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان ریڈیو سیٹس میں جاسوسی کے آلات نصب کیے گئے تھے، لیکن کئی مقامی افراد کا ماننا تھا کہ ان ریڈیو سیٹس میں ایسے آلات نصب تھے جو وہاں حجروں میں موجود لوگوں کی باتیں ریکارڈ کر لیتے تھے اور بعد میں انہیں سنا جاتا تھا۔ اس بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ ریڈیو سیٹ سائز میں بڑے ہوتے تھے اور ان سے مختلف پروگرام نشر کیے جاتے تھے، اور کچھ معلومات کے مطابق ان ریڈیو سیٹس میں ریکارڈنگ ڈیوائس لگی ہوتی تھی اور اس دوران نشریات سننے والے افراد کی باتیں اس میں ریکارڈ ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ تو نہیں معلوم کہ یہ ریکارڈنگ جاسوسی کے لیے استعمال کی جاتی تھی یا نہیں، لیکن یہ خیال ہے کہ لوگوں کی باتوں کی بنیاد پر پھر ریڈیو کے پروگرام ترتیب دیے جاتے تھے۔ ارباب خاندان سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما ارباب خضر حیات کا کہنا تھا کہ انگریزوں کے دور میں ارباب خاندان کے حجروں میں کچہری بھی لگتی تھی، جہاں اکثر اوقات انگریز افسر آ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ چونکہ صوبے میں پشاور ایک بڑا مرکز تھا اور سیاسی اعتبار سے بھی یہاں زیادہ سرگرمیاں ہوتی تھیں، اس لیے دور دراز علاقوں میں رہنے والے جب پشاور آتے تو ان حجروں میں حاضری ضرور دیتے تھے۔ لیکن بہت لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان حجروں میں ریڈیو نصب کرنے کا مقصد جاسوسی کرنا اور پروپیگنڈا کو رسائی فراہم کرنا تھا۔ اسی طرح کی ایک مثال پاکستان میں بھی موجود ہے، جب ملا فضل اللہ نے سوات کے علاقے میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا
اور پاکستانی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے اپنے دہشت گرد ساتھی بھی ساتھ ملا لیے۔ بعد میں اس ریڈیو کو ملا ریڈیو کا نام بھی دیا گیا۔